عزیزان محترم، آج ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج اس جمعہ کو اگر ہماری زندگی باقی رہے گی تو آنے والے جمعہ کو ہم لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادتیں دے کہ آج اور اس سال کے آنے والے روزے میں ہم باحیات رہیں اور خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھیں۔ عزیزان محترم، روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، اور یہ مہمان بھی ہے۔ تو اس لیے آج ہم اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ جب ہمارا کوئی خاص مہمان ہمارے گھر پہ آتا ہے، ہمارا کوئی قریبی مہمان ہو، اپنا عزیز ہو، اپنا رشتہ دار ہو اور قریبی ہو، بہت زیادہ، جب وہ گھر کو آنے والا ہوتا ہے، جب ہمارا کوئی عزیز جو سالوں بعد ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے، تو ہم ان کے آنے کا استقبال اور تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، گھروں کو سجاتے ہیں، سامان وغیرہ سب ٹھیک کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ سب ٹھیک کر کے رکھتے ہیں، بستر وغیرہ سب ٹھیک کرتے ہیں، کھانے پینے کا صحیح انتظام کرتے ہیں، اور دل میں ایک ارمان لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کل ہمارا وہ جو عزیز اور ہمارا وہ جو دوست ہے وہ کل آنے والا ہے، 1 سال کے بعد آنے والا ہے، تو اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے ہم ان کی تیاری میں اور ان کی مہمان نوازی میں۔ تو یہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے درمیان مہمان بن کر کے آتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم مہمان کا استقبال کرتے ہیں، اپنا کوئی قریبی اور کوئی خاص مہمان ہو تو اس کی تیاری کرتے ہیں، کھانے پینے کا معقول انتظام کرتے ہیں، ناشتے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، ان چیزوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ بھی ہمارے لیے مہمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے طرف مہمان بن کر کے آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کتنی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے تیار ہو جائیں ذہنی طور پر کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کو ہم غفلتوں میں نہیں گزاریں گے، اس کو ہم سو کر کے نہیں گزاریں گے، بلکہ ابھی سے اس قدر تیاری کیجیے اور اتنا تیار ہو جائیے اور یہ عہد کر لیجئے کہ یہ جو رمضان ہے ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ ہم 30 روزے رکھیں گے، اور دن ہمارے لغویات میں نہیں گزریں گے بلکہ قرآن کی تلاوت میں گزریں گے، نمازوں میں گزریں گے، ہم ایک دوسرے کی برائی کے بجائے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر کے گزاریں گے، ہم ایک دوسرے کی چغلی کے بجائے مسجد میں آئیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ ہمیں ابھی سے یہ تیاری کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان کی طرف سے انسان مہمان بن کر کے آتا ہے تو ہم تیاری کرتے ہیں، تو جب رحمان کی طرف سے رمضان مہمان بن کر کے آ رہا ہے تو ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم ابھی سے ذہنی طور پر بالکل تیاری کر لیں کہ یہ آنے والا جو رمضان ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو عبادتوں کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، اللہ کی خوشی کے مطابق گزاریں گے۔ پھر دیکھیں گے آپ کمال، جو شخص رمضان کو صحیح طریقے سے
گزارتا ہے، جو رمضان کی تعظیم کرتا ہے، تو پھر دیکھیں گے قیامت کے دن کیسا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو غفلتوں میں گزارتے ہیں رمضان کو، جو رمضان کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کا حساب لے رہا ہوگا۔ ابھی حساب کتاب چل ہی رہا ہوگا کہ ایک خوبصورت نوجوان سفید لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ سے کہے گا، اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرنا، اللہ اس بندے کو جنت میں نہیں بھیجنا، اللہ اس بندے کو مغفرت نہیں دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو سفید پوش جو انسان آیا تھا انسان کی شکل میں، وہ کہے گا، اللہ میں اس کے گھر میں مہمان بن کر کے گیا تھا اور اس نے میری تعظیم نہیں کی تھی، میں اس کے گھر میں مہمان بن کر کے گیا تھا اور اس نے میری تعظیم نہیں کی۔ تو وہ شخص جو سامنے کھڑا ہوگا، اللہ جس سے حساب لے رہا ہوگا، وہ کہے گا، اللہ میں تو اسے جانتا نہیں، اللہ یہ کب میرے یہاں مہمان بن کر کے گیا تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اس سے پوچھیں کہ یہ کب میرے گھر پہ مہمان بن کر کے آیا، میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ تیرے گھر مہمان بن کر کے گیا تھا، بات سچی ہے، اور تو نے اس کی تعظیم نہیں کی تھی، یہ بھی بات سچی ہے۔ تو جاننا چاہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ رمضان کے روزے ہیں، یہ رمضان ہے، یہ گیا تھا تمہارے پاس 1 سال کے بعد، لیکن تو نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ تمہارے گھر میں ٹی وی بند نہیں ہوئے اس کی تعظیم میں، ڈرامے بند نہیں ہوئے، سیریل بند نہیں ہوئے، کھانے پینے تمہارے گھر میں چالو رہے، رمضان کی تو نے تعظیم نہیں کی۔ رمضان کی جس طریقے سے تعظیم کرنی چاہیے تھی، نہ تم نے روزہ رکھا، نہ تم نے نمازیں پڑھی، بلکہ دن تمہارے فلموں میں گزر گئی، رات تمہارے ڈرامے دیکھنے میں گزر گئے، ناول پڑھنے میں، فحاشی اور عریانیت میں اپنی زندگی تم نے گزار دی، اور رمضان کی تم نے تعظیم نہیں کی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ شخص کہے گا، اللہ اس سے کہیں کہ میں اس کی کس طریقے سے تعظیم نہیں کر پایا، میں تو اسے پہچانتا نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، یہ جو مجسم صورت میں آیا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ رمضان ہے، رمضان۔ یہ 1 سال کے بعد تمہارے گھر پہ گیا تھا، مہمان تمہارے گھر میں آتا تھا، تم بڑی تعظیم کرتے تھے، اور یہ میری طرف سے تمہارے پاس مہمان بن کر کے گیا تھا، لیکن تم نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ پھر یاد رکھیے گا، جس نے قرآن اور رمضان کی تعظیم نہیں کی اور میدان محشر میں جس کے خلاف قرآن اور رمضان نے گواہی دے دی، تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں بخشے گا۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے گا، اس لیے ابھی سے تیار ہو جائیے اور یہ عہد کیجئے کہ یہ جو رمضان ہے ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان ہوگا، سب سے خوبصورت رمضان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پوری رمضان کو عبادتوں سے بھر دیں گے، پوری عبادت، پوری رمضان کو، ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھیں گے، ایک ایک ساتھ کو قیمتی سمجھیں گے، کوئی 1 منٹ اور 1 لمحہ ہم ضائع نہیں کریں گے، ایک ایک لمحہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام 1 سال جب روزہ گزر جاتا تھا، رمضان گزر جاتا تھا، پھر پورے 11 مہینہ انتظار کرتے تھے کہ اب اللہ کا جو مہمان تھا ہمارے بیچ سے رخصت ہو گیا، یہ برکتوں والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ صحابہ کرام پھر پورے سال انتظار کرتے تھے کہ کب ہمارے سامنے پھر وہ برکتوں والا مہینہ آئے گا، ہم اس کا استقبال کریں گے اور اس میں جم کر کے نیکیاں کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر کسی دکان پہ لکھ دیا جائے کہ 1 روپے کی چیز خریدو گے ہم 50 روپے کا سامان دیں گے، تو مجھے بتائیے کوئی شخص چوکے گا؟ کوئی شخص پیچھے رہے گا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے لوگ لائن لگا کر کے قطار میں کھڑے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 کا 50 مل رہا ہے۔ کبھی آفر آتا ہے نا موبائل میں، 50 کا ریچارج کرائیں گے 100 ملے گا، تو آپ دیکھیے گا کس طریقے سے بچے جو موبائل چلاتے ہیں دیوانہ وار اور پاگلوں کی طریقے سے بالکل موبائلوں میں لگے رہتے ہیں ریچارج کرانے کے لیے۔ تو جب 1 کا 50 ملے تو بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ذرا سوچیں
انسان نے جو دیا ہے اس پہ ہم اس قدر انہماک کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی یہ فضیلت رکھی کہ بندہ اگر نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور جب فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتا ہے۔ ایک فرض نماز پڑھیے تو 70 فرض نماز کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کی نماز میں عطا کرتا ہے، تو گویا کہ ایک نیکی کا ثواب 70 ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ ایک طریقے کا آفر ہے کہ 1 کرو 70 پاؤ۔ اس لیے ہمیں چکنا نہیں چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ لیکن آج رمضان کی تیاری میرے دوست کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ رمضان کی تیاری اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں، ہمارا دل ستھرا ہو جائے، ہمارا من صاف ہو جائے، ہماری آنکھوں کی طہارت ہو جائے، ہمارے دل کی صفائی ہو جائے، صفائی قلب ہو جائے۔ یہ اصل میں رمضان کی تیاری ہے۔ لیکن آج ہم تیاری کس طریقے سے کرتے ہیں؟ روزہ جب آتا ہے تو ایک رمضان کو ہی مارکیٹ جاتے ہیں اور جا کر کے کپڑا خریدنے لگتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاؤس فل ہو جائے ٹیلر کے یہاں، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کپڑے تیار نہ ہو پائے۔ کھانے پینے کی اشیاء خرید لیتے ہیں، پہلے سے تیل ہے، ساری چیزیں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، شاپنگ مال آپ دیکھیں گے، دکانیں دیکھیں گے، یہ سجانے میں لگ جائیں گے، ایک سے ایک کپڑے کی دکان میں آفر نکلیں گے۔ تو یہ اصل میں تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ آپ عبادت کے لیے تیار ہو جائیے، آپ اپنے آنکھوں کو صاف کیجئے، آنکھیں بے حیائی نہ دیکھیں، دل غلط چیز سوچے نہیں۔ یہ اصل میں رمضان کی تیاری ہے۔ یہ عہد کیجئے کہ اس رمضان میں ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ ہر نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہماری تراویح کی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم تراویح کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے۔ یہ اصل میں رمضان کی تیاری ہے۔ اور پھر جو رمضان کی تعظیم کرتا ہے تو آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہو، ایک مجوسی تھا، مجوسی آگ کا پجاری تھا، یہ مر گیا تو وقت کے کتب نے دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا، یار تو تو مجوسی تھا، تو تو اللہ کو مانتا نہیں تھا، تو تو آگ کی پوجا کرتا تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، یہ بات سچ ہے، میں مجوسی تھا، لیکن میں رمضان کی تعظیم کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے پہنچا دیا یہاں پہ۔ تو کہا ہوا کیا، معاملہ کیا ہے، بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، لوگ روزے سے تھے، اور میرا بیٹا بازار گیا ہوا تھا جہاں پہ کئی سینکڑوں لوگ تھے بازار میں، اور میرا بیٹا بازار میں جا کر کے بھری بازار میں کھانے کے سامان کو خریدا، اور بازار میں لوگوں کے بیچ، روزے داروں کے بیچ کھانے لگا۔ تو میں گیا، میں دیکھا جب تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنے بچے کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا اور کہا، نادان، تو اگرچہ مسلمان نہیں ہے، تو اگرچہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے، یہ لوگ روزے سے ہیں، اگر تو روزہ نہیں رکھتا تو کیا ہوا، کم سے کم روزے داروں کا احترام تو کر، روزے کی تعظیم تو کر۔ بس یہ روزے کی تعظیم کرنا تھا، بات یہی تھی۔ میرے بچے نے پھر توبہ کر لیا، اور اس کے بعد سے کبھی اس نے چوراہے پہ یا بازاروں میں کھانا نہیں کھایا۔ موت کا جب وقت آیا تو ایک شخص میرے پاس انسانی شکل میں تشریف لایا، اور آ کر کے میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کھانے پینے کے میٹھے میٹھے غذائیں اس کے پاس موجود ہے، ٹھنڈا اور میٹھا پانی موجود ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا، اے شخص، اے آنے والے شخص، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے پاس جو تمہاری چیزیں جو تیرے ساتھ موجود ہیں، کیا تو یہ چیزیں مجھے دے دو گے؟ تو اس شخص نے کہا، اگر تم کلمہ پڑھ لو تو میں یہ چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہ تو بتا تو ہے کون؟ تو اس آنے والے نے کہا، میں رمضان کا روزہ ہوں، تو نے میری تعظیم کیا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو میری تعظیم کرے وہ حالت کفر میں مرے اور جہنم میں جلے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں جو میری تعظیم کرے وہ صدق دل سے مرنے سے پہلے تو توبہ کر لے، تاکہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں جنت کی غذائیں فراہم کرے گا۔ اس شخص نے پھر توبہ کر لیا،
اور توبہ کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور پھر مرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ رمضان کی تعظیم کا طریقہ ہے۔ ہمارے بعض نوجوان اچھے خاصے ہٹے کٹھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، صحت مند ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے صاحب ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تم کو تمہاری طاقت سے بڑھ کر اللہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تمہاری جتنی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، اللہ تم پر اتنے ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ مثال سے ایک سمجھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بڑا نازک ہوتا ہے، بچہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہ اس کے پاس دانت نہیں ہوتے، وہ روٹی نہیں کھا سکتا، وہ چاول نہیں کھا سکتا، اس کو لیکوڈ غذا چاہیے۔ تو دیکھیں بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، بچہ کے پیدا ہونے سے اور اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں کے سینے میں دودھ کو جاری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا یہ بندہ جا رہا ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہوگی، ابھی اس کے دانت نہیں ہیں، ابھی یہ کمزور ہے، ابھی اسے روٹی اور چاول کی ضرورت نہیں ہے، اسے دودھ کی اور لیکوڈ کی ضرورت ہے۔ تو ابھی بندہ دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کے ماں کے سینے میں اس کی غذا کو پہنچا دیا۔ جب دانت نہیں تھے، جب روٹی کھانے کے قابل نہیں تھا، جب بالکل کمزور تھا، تو اللہ نے اس کے ماں کے سینے میں دودھ کو جاری کر دیا، بچہ دودھ پینے لگا۔ پھر کچھ دن جب ہو گئے، جب دانت آ گئے، تو آپ دیکھیں گے بچہ آٹومیٹک دودھ چھوڑ دیتا ہے پھر، اور غذا کی طرف بھاگنے لگتا ہے، روٹی کی طرف بھاگنے لگتا ہے، چاول کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب 2-2.5 سال کے بعد دودھ پلانا اب اس بچے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اب اس کے لیے غذا بہتر ہے، دودھ سے بہتر اب اس کے لیے روٹی اور چاول ہے، اب اس کو روٹی اور چاول کھلایا جائے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ جب اس کے پاس چاول کھانے کی طاقت نہیں تھی تو اللہ نے اس کے لیے رزق کا انتظام دودھ کی شکل میں کیا۔ جب دانت آ گئے، جب کچھ ہڈیاں مضبوط ہوئی، جب وہ کچھ مضبوط ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کو چھوڑا دیا اور اللہ نے اس کے لیے روٹی کا انتظام کیا، چاول کا انتظام کیا، اس کے لیے دوسرے غذا کا انتظام کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طاقت سے بڑھ کے اس کو تکلیف نہیں دی۔ 7 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزے کا بھی اور نماز کا بھی حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کسی بچے کے اوپر نماز یا روزہ فرض ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیوں نہیں فرض ہے؟ اس لیے فرض نہیں ہے کہ اس کے اندر ابھی طاقت نہیں ہے، ابھی وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، ابھی نماز پڑھنے کا شعور اللہ نے اسے نہیں دیا ہے، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس لیے جب تک نابالغ ہے، نہ اس پر روزے فرض ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ لیکن جب بالغ ہوا، اب ہڈیاں مضبوط ہو گئی، اب وہ شخص مضبوط ہو گیا، اب دانت آ گئے، اب کھا سکتا ہے، اب بھوکا رہ سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے، جب تو کمزور تھا میں نے تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا، جب تو 2.5-3 سال کا ہوا میں نے تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا، لیکن میرے بندے میں نے تیرے لیے نہ روزے کو فرض کیا، نہ نماز کو فرض کیا، تیرے اوپر 15-14 سال تک کچھ بھی فرض نہیں کیا، اس لیے کہ تو بھوکا نہیں رہ سکتا تھا، تو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب تو بالغ ہو گیا میرے بندے، اب تیرے اوپر نماز بھی فرض ہے، تیرے اوپر روزہ بھی فرض ہے۔ جب تک بندہ رکھنے کے قابل نہیں تھا تب تک اللہ نے فرض نہیں کیا، جب رکھنے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے روزہ فرض کیا۔ مجھے بتائیں، اب آپ اپنے آپ کو زیادہ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے؟ تو جواب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی اللہ نے اس چیز کو اسی حساب سے عطا کرتا گیا۔ تو اب جب بندہ روزہ رکھنے کے قابل ہوا تب اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس لیے اب بہانے نہ بنائیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں، اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ فرض ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرض کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو رکھ سکتا ہے۔ جب تک تو رکھنے کے قابل نہیں تھا، جب تو 10 سال 7 سال 11-12 سال کا تھا، جب تک تو بالغ نہیں ہوا تھا، تو نہیں رکھ سکتا تھا، تو اللہ نے فرض بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب تو رکھ سکتا ہے، اس لیے اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس لیے اب یہ بہانے اور یہ ایکسکیوزز نہ دیں کہ ہم رکھ نہیں سکتے ہیں روزے کو، نہیں، تم رکھ سکتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو، انشاءاللہ آنے والا ہفتہ
اسی جگہ ہم بیٹھے ہوں گے اور روزے کی حالت میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس روزے کو، اس ماہ رمضان جب ہمارے سامنے آئے، مکمل تعظیم کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل پڑھیں اور کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث پاک میں جس نے جان بوجھ کر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، 900 سال تک جہنم میں جلے گا۔ 900 سال تک ایک روزہ چھوڑنے والا جہنم میں جلے گا۔ آپ سوچیں جو 300 روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ روزہ معاف نہیں ہے میرے بھائی، صرف عورتوں کے اوپر معاف ہے جب وہ خاص زمانے میں ہوتی ہے تب، لیکن بعد میں اس کی بھی قضا ہے، بعد میں اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ یا پھر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے تب معاف ہے، لیکن بعد میں جب صحت مند ہو گیا تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ معاف نہیں ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں شیطان بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ابواب الجنہ، یعنی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے رمضان میں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن، اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن اور تیرا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جو دشمن ہمیں نماز سے بہکاتا تھا، روزے سے بہکاتا تھا، وہ دشمن تو ہمارا قید کر لیا گیا۔ اب اگر اس کے بعد بھی ہم روزہ نہ رکھیں تو پھر بتائیے یہ بد نصیبی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔